وہ کتابیں مجھے زندگی کے ایک نئے موڑ پر لے۔ یہ سچ ہے کہ محض کتابوں سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بڑے عالم اور عامل کے تجربات اور مشاہدات سے رہنمائی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ پھر بھی ان کتابوں سے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ میں ان علوم کو سیکھنے کے ابتدائی مراحل سے گزرتا چلا گیا۔ جو حضرات ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ ارتکاز کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ارتکاز اور توجہ کے بغیر اس میدان میں ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھا جا سکتا، اور میں تو بچپن ہی سے توجہ اور خیال کی قوت کو ایک جگہ مرکوز کر دینے کا عادی تھا۔ لہذا شمع بینی کی مشقوں کے دوران مجھے کو مشکل پیش نہیں۔ رات کو جب سناٹا چھا جاتا اور کسی کی مداخلت کا خدشہ نہ ہوتا، اس وقت میں اپنے کمرے میں مومی شمع روشن کرتا اور شمال کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتا اور شمع کی لو کو یک ٹک دیکھتا رہتا۔ شمع بینی کے دوران میری توجہ صرف اس خیال پر قائم رہتی کہ میری آنکھوں میں مقناطیسی قوت پیدا ہو رہی ہے۔ میں جسے چاہوں اپنی نگاہوں کے شکنجے میں جکڑ سکتا ہوں، اگرچہ پہلے مرحلے پر مجھے ایسی جارحانہ باتیں سوچنی نہیں چاہیے تھیں، مگر میں اپنے حالات سے مجبور تھا۔ اس عمل کے دوران میرے دشمن پیش نظر رہتے تھے۔ یہاں دشمن سے مراد فرہاد علی تیمور کے چچا اور ان کا خاندان ہے، جو اس کی ساری وراثت ہڑپ کر چکے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے اپنے جوش اور جذبوں پر قابو پا لیا اور نہایت سکون اور سنجیدگی سے شمع کا مشاہدہ کرنے لگا۔ اب میں جلتی ہوئی لو پر نظریں جمائے دل ہی دل میں کہتا، اس روشن لو میں جو چمک ہے وہ میری آنکھوں میں اتر رہی ہے۔ اس میں جو گرمی اور حرارت ہے وہ حرارت میری نگاہوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ کئی ماہ تک بلا ناغہ یہ مشق جاری رہی۔ ابتدا میں قدرے مایوسی ہوئی، کیونکہ چند ماہ کے عرصے میں ہی میں خود کو ہپناٹزم کا ماہر سمجھنے لگا تھا۔ خود کو ماہر عامل سمجھ کر وقتاً فوقتاً دوسروں کو گھور گھور کر دیکھتا اور انہیں اپنے زیر اثر لانے کی ناکام کوشش کرتا تھا۔ کئی بار ناکام ہونے کے بعد مجھے عقل الف گئی کہ اگر یہ علم سیکھنا اتنا آسان ہوتا تو آج لاکھوں کی تعداد میں ہپناٹزم کے ماہر نظر آتے۔ اس عمل کے حصول کے لیے صبر و تحمل، خود اعتمادی اور کڑی مشقوں کی ضرورت ہے۔ لہذا میں ایک بار پھر سنبھل گیا اور دوسروں کے سامنے اپنی مقناطیسی آنکھوں کی نمائش کرنے کی بجائے صرف اپنی ذات میں ڈوب کر شمع بینی کی مشقیں کرنے لگا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں اپنے ماموں سے ملنے گجرانوالہ گیا تھا۔ ایک رات وہاں گزارنے کے بعد علی صبح ایک ٹرین سے لاہور کے لیے روانہ ہوا۔ سردی کا موسم تھا۔ میرے جسم پر لنڈے کا ایک بوسیدہ سا سویٹر تھا، لیکن سردی ایسی تھی کہ دانت بج رہے تھے۔ ٹرین میں بھی زیادہ بھیڑ نہیں تھی۔ میرے سامنے ایک بوڑھا شخص الٹی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ سر کے بال، بھنویں، داڑھی سب سفید ہو چکے تھے، لیکن چہرے پر تازگی تھی۔ ہماری طرف جو کھڑکی کھلی تھی، میں اسے بند کرنے لگا تو کہنے لگا، رہنے دو بیٹا، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہاں سردی سے قلفی جمی جا رہی تھی اور بڑے میاں ٹھنڈی ہوا کھا رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا، یہ مجھ جیسے ہٹے کٹے نوجوان کی توہین ہے۔ میں سردی سے ٹھٹھر رہا ہوں اور یہ بوڑھے بابا سردی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کیا یہ آگ سے بنے ہیں؟ بڑے بابا مسکرا کر بولے، میں آگ سے بنا ہوا نہیں ہوں،
تمہاری طرح خاک کا پتلا ہوں۔ شدید حیرانی سے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ بوڑھے بابا نے وہ جواب دیا تھا جو میں سوچ رہا تھا۔ میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں گہرائی تھی۔ وہ آنکھیں مجھے اپنی طرف کھینچ لینا چاہتی تھیں، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ شاید میں شمع بینی میں بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ ہوں، انہوں نے لمبی ہوں کے ساتھ کہا۔ میرا خیال درست نکلا۔ تم شمع بینی کی مشقیں کر چکے ہو۔ میں گھبرا کر بولا، اب کون ہے؟ جو باتیں میں سوچتا ہوں وہ آپ سن لیتے ہیں۔ اسے تو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ آپ یقیناً دوسروں کے خیال پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو تھپکتے ہوئے کہا، تمہاری معلومات درست ہیں بابا جی۔ میں نے گڑ گڑا کر کہا، میں ایسے علم کے لیے بھٹک رہا ہوں۔ خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ مجھے اپنے علم کے خزانے سے ایک چٹکی بھیک دے دیجیے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، جو علم تمہیں ابھی حاصل ہو رہا ہے تم اسے اپنے استعمال میں لانا نہیں جانتے۔ دیکھو، تم سردی سے ٹھٹھر رہے ہو اور سردی سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے۔ کیا تدبیر کروں؟ کیسے کروں؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے کہا، ذرا سیدھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم اپنی ہتھیلیوں کو پھیلا کر انہیں توجہ سے دیکھو۔ اب اپنے علم کو کام میں لاؤ اور یہ خیال قائم کرو، تمہاری ہتھیلیوں پر شمع کی لو روشن ہے۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ اپنے دماغ سے تمام منتشر خیالات کو جھٹک کر صرف ایک شمع کی لو اپنی ہتھیلیوں پر روشن کرنے لگا۔ میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، میری ہتھیلیاں گرم ہو رہی ہیں۔ میری نگاہوں کی حرارت سرد لہروں کو پگھلا رہی ہے۔ 1 منٹ کے بعد ہی میری ہتھیلیوں پر دھیمی دھیمی سی حرارت رینگنے لگی۔ پھر وہ حرارت میرے پورے جسم میں پھیلنے لگی۔ مارے خوشی کے میں اپنے جسم کو چھو کر دیکھنے لگا۔ انہوں نے مسکرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے فوراً جھک کر ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ بابا جی، آپ نے میرا رخ موڑ دیا ہے۔ آپ نے مجھے وہ راہ دکھا دی جس کی میں تلاش میں تھا۔ انہوں نے شفقت سے کہا، بیٹے، علم مانگنے سے ملتا ہے۔ میں نے تمہیں نہیں سکھایا، تم نے خود سیکھا ہے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئے اور میں حیرت اور شکر کے عالم میں وہیں کھڑا رہ گیا۔